ایک ساتھی نے وسوسے کا علاج دریافت کیا ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں، جس کی وجہ سے طبیعت بہت زیادہ بے چین رہتی ہے۔ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں تو بڑی بڑی ڈراؤنی شکلیں سامنے آتی ہیں، اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی وسوسے، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دماغ کے اندر کوئی چوٹیں مار رہا ہے، اس قدر شدت کے ساتھ وسوسے آتے ہیں، کانوں میں آوازیں آتی ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں مختصراً عرض کروں گا انشاءاللہ العظیم، کسی دن تفصیل سے بھی اس مسئلے پہ روشنی ڈالوں گا۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ان کے حوالے سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں وہ خیالات آتے ہیں، وہ وساوس آتے ہیں، دل کے اندر وہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو زبان پر نہ لاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کولا ہو جاؤں، جل کر کولا بن جاؤں۔ اتنی شدید باتیں ہیں وہ۔ ایک روایت میں آتا ہے میں ان کو بیان نہ کروں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ مجھے آسمانوں سے نیچے گرا دیا جائے، یعنی اتنی ندامت ہوتی ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ ان باتوں کو زبان پر لاؤں، اس قدر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی، ایک روایت میں تو صرف اتنا ہے الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، ایک روایت میں قید کے لفظ بھی ہیں، ایک روایت میں الحمدللہ اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا کہ جس نے شیطان کے معاملے کو، اس کی تدبیروں کو وسوسے تک موقوف کر دیا ہے کہ اس سے آگے یہ نہیں بڑھ سکتا، وسوسے تک ان کو موقوف کر دیا ہے کہ وسوسے پر اللہ رب العزت گرفت نہیں فرماتے، یعنی شیطان کی کوشش کو یوں اللہ رب العزت نے ناکام کر دیا ہے، وہ کوئی نتیجہ نہیں لا سکتے۔ تو آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر مسرت کا اظہار فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے شیطانی کوششوں کو بالکل ناکام کر دیا، وسوسے تک محدود کر دیا۔ تو اب اس کا علاج بھی یہی ہے، جب کسی کو وسوسہ آئے شدت کے ساتھ اس کو رد کر دے۔ مثلا سونے لگا ہے، اس کو ڈراؤنی شکلیں نظر آ رہی ہیں، اس نے اپنے معمولات کیے ہوئے ہیں، معمولات کرنے چاہیے، سنت طریقہ ہے۔ تو جب ڈراؤنی شکلیں آئیں تو کیا کہے کہ دفع ہو جا خبیث، تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اللہ عز و جل کی پناہ میں ہوں، میں نے وہ وظائف کر رکھے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، شدت کے ساتھ رد کر دے، وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر نماز میں وسوسے آتے ہیں تو دل میں یہی سوچ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ساری تدبیروں کو، اس کے مکر کو وسوسوں تک محدود کر دیا ہے، اس پہ میرا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کو اس خیال کو جھٹک دے، اس طرف توجہ ہی نہ کرے، اپنی نماز کے اندر اور جو تلاوت کر رہا ہے اس کے اندر توجہ کرے، اللہ رب العزت کا استہزاء، اللہ رب العزت کی صفات کا استہزاء اپنے اندر پیدا کرے، یعنی اس طرف توجہ ہی نہ کرے۔ اگر توجہ کرے گا تو آگے اس وسوسوں کو اپنے جسم کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے خیالات کے اندر خود جگہ دے گا، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے ذہنی مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی شیطان جب بھی کسی پہ حملہ کرتا ہے، اس کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے، جب انسان اس کو جگہ دیتا ہے پھر وہ بڑھتا بڑھتا ذہنی مسئلہ بن جاتا ہے، پھر وہ یہ مسئلہ بڑھتا بڑھتا شیطان کے جسم پر اثرات کا سبب بنتا ہے۔ جب بھی وسوسہ ہے، وسوسہ یہ آیا کہ کچھ چیز آپ کے پیچھے پھر رہی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھ لیں،
اپنا جو تدبیر ہے شیطانی چیزوں سے بچنے کی وہ کر کے رکھیں، اور کہیں تو پھرتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، بات ختم۔ اللہ کے نام سے شیطان بہت چلتا ہے، اللہ کے نام سے شیطان بہت بھاگتا ہے، اللہ کے نام سے شیطان کے جسم میں ایک قسم کی آگ لگ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خلاصہ یہ ہے کہ اس کو قدرت دے رکھی ہے کہ یہ وسوسہ ہمارے اندر پیدا کر سکتا ہے، یہ برا خیال ہمارے اندر پیدا کر سکتا ہے، یہ ڈراؤنے خیالات، گندے خیالات، جیسا کہ وہ صحابی فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں جل کر کولا ہو جاؤں مگر ان خیالات کو زبان پر نہ لاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آسمان سے گرا دیا جاؤں مگر ان خیالات کو زبان پر، اتنے برے خیالات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اس کی تدبیروں کو وسوسوں تک محدود کر دیا ہے۔ اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ذہنی مریض بن گئے، وہ خیالات جو دماغ میں آتے ہیں ان پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آج کا جو موضوع رکھا ہے یہ کروڑوں کا موضوع ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اس میرے بیان سے درست ہو سکتی ہیں اگر وہ اس کو توجہ سے سن لیں کہ آپ نے ان خیالات کو، ان وساوس کو پوری قوت کے ساتھ رد کر دینا ہے کہ مردود دفع ہو جا، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو دوسری تدابیر ہے وہ بھی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھتی نہیں ہے، آیت کرسی کبھی پڑھی نہیں ہے، معوذتین کبھی پڑھی نہیں ہے، مسنون دعائیں چھوڑ رکھی ہیں، پھر یہ کرتا ہے، پھر اس کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اپنے معمولات کو کرنا چاہیے، اس کے بعد ایسے خیالات کو قوت سے رد کر دیں۔ مثال کے طور پر کپڑے پہ نجس لگی ہے، نجاست، اس کو دھویا ہے، وسوسہ آتا ہے پاک نہیں ہوئی، اس کو کہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا پاک ہوگی وہ پاک ہو گئی۔ وضو کر رہا ہے، چہرے ہی دھوتے جا رہا ہے، اور شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ ابھی چہرہ اچھی طرح نہیں دھلا، اس کو کیا کہے؟ جب 3 دفعہ چہرہ دھو لیا ہے اس کو کہے دفع ہو جا، جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے تم کون ہوتے ہو؟ اس طرح اس کو رد کر دے۔ شیطان کہے گا کہ آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا یا آپ کا استنجا مکمل نہیں ہوا، بعض لوگ استنجا ہی کرتے رہتے ہیں، بعض چہرہ ہی دھوتے رہتے ہیں۔ شیطان کو صاف کہہ دے جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں پاک ہو گیا ہوں تم کون ہوتے ہو، دفع ہو جاؤ۔ اس طرح اس کو سختی سے رد کرے، پھر یہ خیالات بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ میرا بیان جو ہے یہ کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے یہ میری والی بات تو انشاءاللہ بہت سے وسوسوں اور ذہنی امراض کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں وہ اللہ رب العزت ان سب کو اس بیان کی وجہ سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو شیاطینی اعمال کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے اوپر اپنا عملی طور پر بھی اثر ڈال دیتا ہے، وہ بھی اس سے نکل جائیں گے اگر انہوں نے میری اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اچھی طرح مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا تو اللہ رب العزت ضرور ان کو ان کی الجھنوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔